بھائی یہ ٹرانسجینڈر جنہیں ہم خواجہ سرا ہجڑا عرف عام میں بولتے ہیں, ان کو کسی ایک کاز کے لیے اکٹھے کرنا, اور کاز اگر ایجوکیشنل ہو یا کوئی پارٹی ہو تو پھر اور بات ہے, کوئی ان سے ریلیٹڈ ہو تو وہ تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ڈفرینٹ کاز ہو, جیسے ایجوکیشنل ہو یا کوئی ٹریننگ ریلیٹڈ ہو, اور انہیں یہ بتایا جائے کہ جی ہم آپ کو 6 گھنٹے کی ایک کلاس کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں جس میں آپ نے کوئی ٹریننگ لینی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے جو مشکل ترین کام ہے ان میں سے ایک. اچھا, مطلب تھوڑا اور پرسائز کروں تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا یہ کہنے میں کہ ناممکنات میں سے تھا. یہ ایکچولی میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. ہاں جی, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے دیکھیے, جو جاننے والے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اتنے ٹرانسجینڈر جو ہے 30-35 جو مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کو اکٹھا کیا کیوں جی, اور اس کی آبجیکٹیوٹی کیا تھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی, یہ بیسیکلی گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو تھا جو لاسٹ ایئر دسمبر میں انہوں نے سی ایم صاحبہ نے اناؤنس کیا کہ جی ٹیکنیکل ٹریننگ فار ٹرانسجینڈرز, اور یہ پیورلی فنڈڈ پروگرام انہوں نے اناؤنس کیا. ایک پنجاب گورنمنٹ ہی کی باڈی ہے PSDF, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ, جو فنڈڈ باڈی ہے فار دا ٹیکنیکل ٹریننگس فار دا ڈفرینٹ سیگمنٹس میں وہ ٹیکنیکل ٹریننگس کے لیے فنڈ کرتے ہیں. اور میں سوری آپ کو بات کر رہا ہوں, میرے خیال میں نے پہلے سنا نہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسی یہ مختلف ٹائم میں مختلف وقتوں میں ان کے لیے کوششیں ہوئیں, لیکن وہ اتنے بڑے اسکیل پہ کبھی نہیں ہوئی کہ پیچھے سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو کھڑا ہو. یہ ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کی کاوش تھی, اور انہی کی سوچ تھی, اور انہی کا انیشیٹو تھا. اور جب یہ اناؤنس ہوا تو یہ بڑا چیلنجنگ تھا, اور ہم جو ٹریننگ سروس پرووائڈرز ہیں ان کو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کلاس بنائیں, اور جب میں نے بھی اپنی ٹیم سے میٹنگ کی تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید نہیں چل سکے گا, یہ کرنا بڑا مشکل کام. اچھا, اور لیکن بہرحال کرنا تو تھا, اور ہم نے جب اس میں کوشش شروع کی تو کچھ دنوں کے بعد ہی میری ٹیم بڑی پریشانی میں میرے ساتھ بیٹھی, اور انہوں نے کہا کہ جی سر یہ نہیں ہونا. کیوں؟ تو میں نے کہا جی کیوں نہیں ہونا؟ انہوں نے کہا جی کہ جب ہم جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو وہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, تم کہاں سے آ گئے ہو. اچھا, تو سوری ہم تو نہیں کریں گے. اچھا, تو یہ ایک چیز جو پہلا چیلنج ہمیں آیا. اچھا, اس کے بعد پھر جب ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ ان کا میکنزم کیا ہے. اچھا میں ایک چیز بتاؤں, اس کمیونٹی کے اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کو پیور آپ نے اس کے کوئی پیسے انہوں نے جمع کروانے تھے کتابوں کے یا سلیبس؟ نہیں کچھ نہیں, یہ بالکل فری آف کاسٹ تھا, بلکہ اس کا ایک اسٹائپنڈ پر منتھ ان کو ملنا تھا, وظیفہ بھی ملنا تھا, کتابیں مفت ملنی تھی, یونیفارم مفت ملنا تھا, ان کے آنے جانے کا ایک سرٹن اس مد میں بھی ان کو پیسے ملنے تھے. یہ چیزیں ہم نے ان کو بتائی, اس کے باوجود وہ آنے کو تیار نہیں. اچھا, تو یہ ہم نے جب ان کو اسٹڈی کیا کہ جی کس طرح سے ہم ان سے اپروچ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں, تو پھر مجھے پتا چلا, جو میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھا, کہ یہ کمیونٹی بڑی آرگنائزڈ ہے. ود ان دیم سیلف ان کے جو اپنے SOPs ہیں, ان کے جو ایک اس کمیونٹی کے جو انہوں نے اپنے ایک اصول بنائے ہوئے ہیں بڑے اسٹرانگ, اور وہ اس پہ بڑے کمیٹڈ. اچھا, پھر ہمیں پتا چلا کہ جی ان کا ہر ایریے کا ایک گرو ہوتا ہے. جی بالکل ایسے, جو اس ایریے کے جو جتنے بھی اس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ہیڈ کرتا ہے, اور ان کا بڑا ہوتا ہے, اور یہ اس کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا, اس کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے. تو پھر لکیلی ہمیں ان کے گرو سے ہماری ملاقات ہوئی, جن سے جنہوں نے یہ سارا ہمارے ساتھ مل کے کیا, شبنم جو ہے, ان کو جب ہم نے ملے, ان سے بات کی, تو وہ بہت ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہماری بات سنی اور سمجھی. اچھا, جب سمجھی تو انہوں نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرنے کو تیار ہوں. پھر ہم نے انہیں ایک کھانے پہ بلایا, وہاں پہ پارٹی کا انتظام کیا, سارٹ آف ڈنر ایک ارینج کیا ہم نے ان کے لیے. تو وہاں پہ پھر یہ اکٹھے ہوئے, اور وہاں پہ جب شبنم جی نے ان کو بریف کیا, ان سے بات کی, تو پھر وہ کنونس ہوئے, اور ہم پہلا بیچ 25 لوگوں کا, یہ ایک پورٹل ہوتا ہے PSDF کا جس پہ ہم نے انہیں انرول کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ
पंजाब में वी आर द ओनली प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये क्लास एग्जीक्यूट। अच्छा, बड़ा जरूरी है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन चिप उसकी जरा थोड़ी सी मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ बताता हूँ। 2015 में हमने ये कॉलेज बनाया, इसका नाम है CHIP चिप, कलनरी एंड होटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। मेरा अपना सारा बैकग्राउंड होटल इंडस्ट्री से है। मैंने 10 साल लाहौर के मुख्तलिफ होटल्स के साथ काम किया और फिर छोड़ के अपने बिजनेस में आया। तो मेरे ज़हन में यही था कि हम कुछ अच्छा कर सकें, अपने इस सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूट कर सकें और हमारी इंडस्ट्री जिसमें मैंने काम किया उसको कोई अच्छे प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर सकें। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई और उन्होंने फंडेड प्रोग्राम्स PSTF के थ्रू शुरू किए, जिसके काफी सारे बैचेस हम कर चुके हैं। और अब ये एक नया इनिशिएटिव था। जी जुबेर भाई, ये जो नया इनिशिएटिव मौजूदा गवर्नमेंट ने लिया, इसमें अब अपने देखने वालों को बड़ा जरूरी है ये बताना कि वो टेक्निकल जो एजुकेशन आप दे रहे हैं वो एजुकेशन है क्या जी, उसका बेनिफिट एक जो ट्रांसजेंडर है इस सोसाइटी में बड़ा मजलूम है। देखिए, ये आप बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं। जी हाँ जी, लेट मी टेल यू। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इनका भी, के पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग अनाउंस हुई ये प्योरली कलनरी में थी। कलनरी कुकिंग स्किल्स, ठीक है जी, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं मार्केट में। इसमें होटल इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसमें केटरिंग इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसमें बेकरीज, आपके छोटे कैफेज, इवन जो घरों में हम कुक रखते हैं, जो मुलाजमीन रखते हैं, वो भी इस सारे में आ जाते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त है, इसका जो कैनवस है बहुत बड़ा है। तो और एक चीज इस कम्युनिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि बीइंग एम्प्लॉय, इनसे लॉयल एम्प्लॉय आपको मिल नहीं सकता। सर देखें, अगर तो आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो पुराने जमाना के जो शहनशाह बादशाह आज़म होते थे, उनके जो खास आदमी होते थे वो ख्वाजा सरा होते थे, क्योंकि वो मीर जाफर मीर सादक नहीं हुए, वो बिके नहीं है। तो रान साहब, आपको इस कम्युनिटी की कोई एक एग्जांपल हिस्ट्री में नहीं मिलेगी कि इन्होंने किसी को डिसीव किया, किसी को धोखा दिया। ये बड़े लॉयल लोग होते हैं और मैं समझता हूं कि इनकी कम्युनिटी में अगर इनके SOPs स्ट्रांग हैं और वो उन पे अमल करते हैं तो वो ये लॉयल्टी ही है जिसकी वजह से। और मजे की बात है कि अनरिटन SOP है, ये देख ले, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं कोई नहीं लिखा हुआ। सर वो जरा तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हुए कि इनको ये कलनरी ट्रेनिंग्स हमने देनी थी। ठीक है जी। तो जब ये क्लास बनी, हमने शुरू किया और हमें कुछ टाइम लगा इनको ब्रीफ करने में और इन चीजों को बताने में, बट फिर इन्होंने इसमें अपना पूरा इंटरेस्ट शो किया और फिर ये पूरी तरह से दिलो जान से इसको इन्होंने ऑप्ट किया और इसमें ट्रेनिंग हासिल करनी शुरू की। अच्छा, अब ये है कि ये बड़ा जरूरी है बताना लोगों को कि जिनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी किसी को जॉब मिली, क्योंकि देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट, जॉब तो हम जैसे लोगों को यहाँ पे आम आदमी को नहीं मिलती। उसके लिए कुछ आपने किया? जी, मैं अर्ज करता हूँ। मैं थोड़ा सा शॉर्ट इस कोर्स का आपको बताऊं कि हमें जो कोर्स आउटलाइंस मिली उसमें हमने 20% इन्हें थ्योरेटिकल पढ़ाना था और 80% हमने इन्हें प्रैक्टिकल कराना था, और उसके बाद हमने इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू करनी थी। दिसंबर में ये अनाउंस हुआ, 1 जनवरी से पहली क्लास शुरू हुई, ठीक है जी। और अब उस क्लास में से, और जून में इनकी कंप्लीशन है, 6 मंथ्स का कोर्स है ये, और अब उस क्लास में कोई 5 से 7 स्टूडेंट्स अपनी टर्न के ऊपर ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। यस, कहाँ पे जा चुके हैं? ये 4 स्टार होटल में इस शहर के में इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है जी। और मैं पूरे जिम्मेदारी और यकीन से कह सकता हूं कि जून तक जी, जुलाई में शायद मैं और आप दोबारा मिले तो मैं आपको ये बताने की पोजीशन में होऊंगा कि जी इनमें से इतने स्टूडेंट्स अब जॉब पे चले गए and they're earning a good salary, handsome amount। वाह वाह। अब ये देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन जो मेरा प्राइम ऑब्जेक्ट है वो यही है मेरे चैनल का कि वो ट्रांसजेंडर जो भीख मांग रहा था जी, जो दूसरी सरगर्मियों में देखिए इन्वॉल्व था, अब उनको छोड़कर वो एक 4 स्टार होटल में जॉब कर रहा है और बाइज्जत तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, मैं ना सर एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा
جب میں پہلے دن ان کی کلاس میں گیا, پہلا ہی ہفتہ تھا انہیں آئے ہوئے, تو آپ یقین کریں جب میں ان سے ملا تو میرے آنسو نکل آئے. ان کے مسائل سن کے, ان کی باتیں سن کے لٹرلی میرے آنسو نکل آئے. اور میں نے وہاں کھڑے ہو کے بھی کہا, اور آج میں آپ کے فورم پہ بھی یہ بات کروں گا, کہ ان کے ان مسائل کے ذمہ دار یقین کریں میں اور آپ. ہم ہر چیز سوسائٹی پہ نہیں ڈال سکتے, سوسائٹی میں ہوں, سوسائٹی آپ. جی کوئی شک والی بات نہیں سر. ان کے میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں کہ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے ایک بات کی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا. انہوں نے کہا سر ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں, ہمیں نہ دیں پیسے, ہمیں کچھ نہ, ہمیں انسان تو سمجھیں, ہمیں عزت تو دیں. اور اس کی کنٹینیوٹی میں انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ہم اگر بیمار ہو جائیں, ہم ہاسپٹل چلے جائیں, ہم خواتین کی طرف جائیں وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں, ہم مردوں کی طرف جائیں وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں, ہم جائیں تو جائیں کدھر. آپ یقین کریں اس چیز نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا بھائی. اور پھر جب ان کے ہیلتھ ایشوز میرے سامنے آئے, میں یہ کہتا کہ ہیلتھ ایشوز پہ بھی آپ نے کچھ کیا ہے. جی بالکل, میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ان کے جب ہیلتھ ایشوز آئے سامنے تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کو مینلی کس سیگمنٹ میں زیادہ پریشانی آتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سکن کے بڑے مسائل ہیں, ہمیں سکن ڈیزیزز میں بہت چیلنج آتا ہے. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی, ہمارے بڑے اچھے جاننے والی ہیں, شی از ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناح ہاسپٹل ڈرمیٹولوجی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, شی واز سو کائنڈ انف کہ وہ اپنے پورے یونٹ کے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ تشریف لائیں. انہوں نے یہاں پہ ہمارے کیمپس میں ایک کیمپ کیا پورے دن کا. ہم نے اپنے ایک دوست ہیں جو اسکن ڈیزیزز کی میڈیسنز بناتے ہیں, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے فری آف کاسٹ میڈیسنز بھجوائیں ہمیں, اور وہ پورے دن کا ہم نے کیمپ کیا, ان کے چیک اپس کروائے اور ان کو ٹریٹمنٹ لکھ کے دیا, ان کو میڈیسنز فری دی. یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی تھی. لیکن اس کی کنٹینیوٹی میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پروفیسر جاوید اکرم صاحب ہیلتھ کیئر میں بہت بڑا نام ہے, ہمارے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ ہیلتھ منسٹر پنجاب بھی تھے. انہوں نے کچھ سال پہلے بڑا زبردست ایک انیشیٹو لیا, اور مزان کے پاس جو ان کا ذاتی گھر تھا اس کو انہوں نے کنورٹ کیا ایک چیریٹی کلینک میں, پولی کلینک میں. اس کا نام انہوں نے رکھا آپ کا کلینک. اور اس شہر انکلوڈنگ جاوید صاحب اور ان کے ساتھی جو بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے, اور بہت بزی کنسلٹنٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے, جس میں کارڈیالوجسٹ بھی ہیں, گیسٹرنٹرولوجسٹ بھی ہیں, گائنیکولوجسٹ بھی ہیں, کارڈیالوجسٹ بھی ہیں, نیفرولوجسٹ, یورولوجسٹ, یو نیم دا اسپیشلٹی اینڈ دے آر دیر. انہوں نے ان سب کو انگیج کیا, اور وہ ہر بندہ ہفتے میں ایک دن وہاں بیٹھتا ہے, اور وہ فری آف کاسٹ دیکھتے ہیں, ایک پینی نہیں لیتے. وہاں سارے ٹیسٹ فری ہیں, وہاں ساری میڈیسن فری ہے انکلوڈنگ انسولین, ڈائلسس فری ہیں. اس طرح کی فیسلٹی جاوید صاحب نے بنائی. میں نے سر سے ریکویسٹ کی, میں چونکہ اس آرگنائزیشن میں ان کے ساتھ تھا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, اینڈ ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے میری اس ریکویسٹ کو سے ایگری کیا, اور ہم نے ان سب کو وہاں پہ رجسٹر کرا دیا. یہ جو ہماری کلاس میں ٹرانسجنڈر بیٹھے ہوئے, ان کو ایک دن ہم وہاں پہ لے کے گئے, شبنم بھی ان کو لے کے آئی وہاں پہ, میں خود وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ ان سب کے بیسک چیک اپس ہوئے, ان کو میڈیسنز ملی, ان کو ساری چیزیں آگے وے فارورڈ بتایا گیا, اور وہاں نو دے آر رجسٹرڈ دیر, وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں. اب یہ کسی بھی وقت وہاں پہ واک ان جا سکتے ہیں, جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں, اپنے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, اور اپنی میڈیسن فری لے سکتے ہیں. اچھا, اب ایک تو ہم نے جہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ جاب کر رہے ہیں, ہم نے وہاں جانا ہے. بالکل جائیں گے, میں نے ان سے ملنا ہے, بالکل میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی پہلے کی زندگی اور آج کی زندگی میں. بالکل چلیں گے. پھر ہم نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی بات, بالکل سر سے بھی ملیں گے ہم انشاءاللہ. اب آپ آخر میں ایک چھوٹی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ بیچ خوش قسمت جو تھا یہ تو جون میں مکمل کر کے چلا جائے گا, آئندہ کے لیے سر. اچھا, اس میں بھی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں. جنوری میں جب یہ سٹارٹ ہوئی کلاس, تو جنوری اینڈ میں ہمیں میسج ملا کہ جو ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں ادنان افضل چٹھا صاحب, جو ٹیکنیکل ٹریننگز کے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے تشریف لانا ہے اور انہوں نے ان سے ملنا ہے. اچھا, ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا, وہ آئے اور انہوں نے ان سے فردن بھی ملے, انہوں نے کلیکٹیولی بھی ان سے بات کی, ان کو سنا بھی, اور انہوں نے کہا جی کہ 25 لوگ اتنی بڑی کمیونٹی میں سے تو اٹس نتھنگ, تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں. اینڈ آئی ایم گلیڈ, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پنجاب کا اتنا پرامپٹ رسپانس ہو نہیں سکتا کہ ادنان صاحب نے وہیں کھڑے اناؤنس کیا کہ جی میں آپ کو ایک اور کلاس ابھی الاؤ کر رہا ہوں.
اور 1 فروری کو وہ کلاس اگلی شروع ہو گئی. سو دوسری کلاس انہوں نے وہیں پہ اناؤنس کی اور انہوں نے ایگزیکیوٹ کرا دی ود ان نو ٹائم. اور اب یہ جون میں کمپلیشن ہے. بیسیکلی سر یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جس کو گورنمنٹ پنجاب نے شروع کیا, اور میں انشاءاللہ پوری طرح سے میرا یقین بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے رسپانس کیا ہے اور یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ایک پرماننٹ فیچر بنا دے گی اور اس کو ایکسپینشن میں لے کے جائے گی. میں نے بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ پروگرامز کیے ہیں, تو آج کا یہ پروگرام کر کے مجھے بڑی خوشی اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ دیکھیے یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں جو ٹرانسجینڈر کہلاتے ہیں, یہ ماں باپ بڑا شدید ایک ذہنی دباؤ کا معاشرے کی جو ظلم و ستم ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں, چھپا بھی لیتے ہیں بچوں کو, ڈراتے بھی ہیں, باہر نہیں نکلنے دیتے. لیکن اب زمانہ وہ نہیں ہے. تو جمیل صاحب نے جیسے آپ کو بتایا, اگر آپ کی جان پہچان میں کوئی ایسا بچہ ہے تو آپ نے اسے اس کلاس میں بھیجنا ہے. دیکھیے اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ٹرانسجینڈر ہے. بالکل بالکل. میں نے MBA بھی کیا ہوا ہے اور بڑی باعزت طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں جو خاکہ ہے ایک ٹرانسجینڈر کا, اب اس کو نکال دیجیے. پروگرام اگر آپ نے دیکھا ہے, سنا ہے, تو ہم تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں جی. آپ اس کو فارورڈ کریں گے تو کسی ایسے مستحق آدمی تک یہ پہنچ جائے گا, اور چوہی صاحب کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اس ہوٹل میں بھی جانا ہے. بالکل انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ. سر تھینک یو سو ویری مچ. ہاں سر تھینک یو سو ویری مچ.